حسین کو سمجھنا، حسین کا ارادہ، میں کہتا ہوں دنیا کب سمجھے گی حسین کو؟ ابن مسعود پیچھے ہٹا، علی اکبر آ گیا، اللہ اکبر۔ پوچھیں گے آپ مولا سے، اور کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کیوں علی اکبر نے اذان دی؟ اور جو کہنے جا رہا ہوں اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی نقطہ ہے تو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں پہ لا کے رکھ دے جو میں کہنے جا رہا ہوں، میرا جملہ ہٹا کے اپنا جملہ لا کے رکھ دے، چیلنج کر رہا ہوں۔ صرف اس لیے حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی عاشور کے دن کہ قیامت تک اذان جوان رہے۔ ارے جس اذان میں علی ولی اللہ ہو وہ پوری کیسے ہو؟ قیامت تک اذان جوان رہے۔ یہ دوسرا جملہ سامنے کا، مگر یہاں پہ کہہ دوں علی اکبر قیامت تک جوان رہیں گے۔ سب بوڑھے ہو کے مرے، علی اکبر جوان، ہم بھی جوان، آج تک جوان۔ علی اکبر تم اذان دو، کیوں؟ اس لیے کہ اب تک جتنی اذانیں دی گئی، اذان دی گئی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ کوئی سن رہا؟ کوئی آگے بتائے بلال کی اذان اس نے سنی؟ علی اکبر کی اذان آپ یہاں بیٹھ کے ابھی سن لیں، جب کیا سن؟ یہ ہے معجزہ، حسین نے علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی۔ میں شعر پڑھتا ہوں میر انیس کا اور اس کی شرح کروں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ اذان علی اکبر کی سب سن رہے ہیں اور سب سن سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں، صرف علی اکبر کی۔ اور میں میر انیس کا شعر پڑھا ہوں کہ علی اکبر نے اذان دی اور میر انیس کہتے ہیں شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول، شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول۔ بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول۔ کیا کہا میر انیس نے؟ ایک اور مرثی میں ایک عجیب بات ہے، بنجتن کے فضائل بے قیاس ہیں، پانچوں حواس آپ یہاں بے حواس ہیں۔ کتنے حواس ہیں؟ 5، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ چھو کے محسوس کرنا، سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا۔ انیس کہہ رہے ہیں علی اکبر کی اذان کی آواز صبح عاشوراء گلاب کے پھول کی طرح تھی۔ آج تک کائنات میں اولین و آخرین میں آواز کو کسی نے پھول نہیں کہا۔ سمجھو سمجھو اہل ادب، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آواز سے کس چیز کو تشبیہ دی جائے؟ چہرہ بہت اچھا ہے چاند جیسا، آواز کے لیے تشبیہ کیا ہے؟ آواز بہت اچھی، لہنے داؤد کی، ایک آئیڈیل موجود ہے تو کہہ دیا۔ انیس نے یہ نہیں کہا کہ داؤد بول رہے، علی اکبر کی آواز گلاب کا پھول، علی اکبر کے اذان کی آواز گلاب کا پھول، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں۔ شعبے کہتے ہیں پنکھڑیوں کو، ایک ایک پنکھڑی کو کہتے ہیں شعبہ۔ اب عربی میں شعبے کے بہت سے شعبے، قوموں کو بھی کہتے ہیں، شعبے ڈپارٹمنٹ کو بھی کہتے ہیں، شعبے اردو، شعبے سائنس، شعبے یہ۔ اور جدید سائنس میں
جب آواز کا گراف بنایا جاتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ آواز کو گراف سے سمجھایا جاتا ہے۔ کاغذ پہ نقشہ دیکھا ہے آواز کا؟ کبھی دیکھیے گا، لیکن ٹیپ ریکارڈر میں تو دیکھا ہوگا نا، جیسے جیسے ٹیپ بجتا ہے لال لائٹ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، یہ جو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ لائٹیں ہو رہی ہیں آواز کے زیرو بم کے ساتھ، دیکھا ہے یا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو نا دیکھا ہے نا، یہ اوپر نیچے جو لائٹ آواز کے ساتھ ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں شعبے، پنکھڑیاں بننا، لال لال پنکھڑیاں، آواز پنکھڑیوں میں نظر آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ بتا رہا ہے ٹیپ ریکارڈر لائٹ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیپ ریکارڈر نے، سائنس نے کیا بتایا؟ آواز یوں جاتی ہے، ایسے نہیں جاتی، ایسے نہیں جاتی، کیسے آگے بڑھتی؟ ابھی نہیں سمجھے؟ فضا میں آواز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جاتی ہے۔ انیس نے کہا علی اکبر کے اذان کی آواز گلاب کے شعبے، پنکھڑیاں، یعنی گراف بناتی ہوئی 1400 سال سے آواز علی اکبر کی۔ یہ جو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ لائٹیں ہو رہی ہیں آواز کے زیرو بم کے ساتھ، دیکھا ہے یا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو نا دیکھا ہے نا، یہ اوپر نیچے جو لائٹ آواز کے ساتھ ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں شعبے، پنکھڑیاں بننا، لال لال پنکھڑیاں، آواز پنکھڑیوں میں نظر آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ بتا رہا ہے ٹیپ ریکارڈر لائٹ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیپ ریکارڈر نے، سائنس نے کیا بتایا؟ آواز یوں جاتی ہے، ایسے نہیں جاتی، ایسے نہیں جاتی، کیسے آگے بڑھتی؟ ابھی نہیں سمجھے؟ فضا میں آواز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جاتی ہے۔ انیس نے کہا علی اکبر کے اذان کی آواز گلاب کے شعبے، پنکھڑیاں، یعنی گراف بناتی ہوئی 1400 سال سے آواز علی اکبر کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہے گلاب کا پھول اور حصے ہیں 5، اور گلاب کا پھول علی اکبر کی اذان، پھول کو دیکھا خوش رنگ، دیکھا خوش رنگ، آنکھ سے دیکھا خوش رنگ، اور یہ ہے اذان۔ ایک پنکھڑی چکھی، یہ ہے میٹھی میٹھی آواز، سونگی، سوا تو نرم، اور کان میں گلارب، 5 حصوں سے علی اکبر کی آواز سن لی۔ بے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ دوسرے مصرے میں بالکل غور نہیں کیا، بلبل چہکتا ہی اس وقت ہے جب پھول کے سامنے ہوتا ہے۔ علی اکبر نے اذان کو گلاب کا پھول بنا دیا۔ تم دو اذان، تم دو، تاکہ معنی معلوم ہو۔ سب کہہ چکے 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آج تم کہو تاکہ معنی کیوں ہے؟ 5 بار کیوں نہیں اللہ اکبر؟ 3 بار کیوں نہیں اللہ اکبر؟ 2 بار کیوں نہیں اللہ اکبر؟ 1 بار کیوں نہیں؟ یہ 4 بار اللہ اکبر کیوں؟ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی اور جب سے بت پرستی اور جب سے شرک شروع ہوا تو پوری دنیا کے کافروں نے 4 چیزوں کو خدا بنایا۔ مہابھارت اور رامائن سے پہلے ہندوؤں کی کتاب ہے وید، رگ وید اور یہ وید اور وہ وید۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ 4 چیزوں کو مرکزی خدا سمجھا جاتا ہے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اگنی پوجا، وایو پوجا، دیکھتے رہتے ہوں گے آپ، ہندو لوگ آگ جلا کے اس کے گرد 7 پھیرے کراتے ہیں اور آگ میں کچھ پھینکا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہون۔ آگ کی پوجا۔ پانی کی پوجا کرتے ہیں، پانی کو سر کے پیچھے پھینکتے ہیں، پھر ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں، دریا کے جاتے ہیں، گنگا، جمنا۔ پانی کی پوجا۔ مٹی کی پوجا، بدھ بنا کے رکھتے ہیں۔ ہوا کی پوجا،
4 عناصر سے انسان بنا، انسان نے چاروں چیزوں کو پوجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہوا خدا نہیں، اللہ اکبر، مٹی خدا نہیں، اللہ اکبر، پانی خدا نہیں، اللہ اکبر، آگ خدا نہیں، 4 اللہ اکبر۔ تاکہ عرفان کے ساتھ اذان سنو، اور خاموشی ہو گئی جب علی اکبر نے اذان، وہ بھی سن رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ علی اکبر کے اذان کو سن، ایک آواز کائنات میں گونج رہی اور وہ اذان دیتے۔ علی اکبر جیسا عالم اذان کے مفہوم کو سمجھا سکتا، جتنے سخی، جتنے حسین، اس سے کہیں زیادہ عالم۔ جب حسین کی امامت کا دور شروع ہوا تو ہر امام کے دور میں روزانہ یہودی، عیسائی، راہب وفود آتے تھے مناظرہ کرنے، بحث کرنے۔ آپ کے چھوٹا موٹا امام سمجھتے ہیں، پورے پورے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے، اٹھایا جاتا، کئی 100 یہودی اور عیسائی آتے ہیں، انجیل کی آیتیں پڑھتے، سمجھنا چاہتے اسلام کو، روز گفتگو جاری رہتی، لیکن لکھا ہے تمام سمانے نگاروں نے، امامزادہ نے خصوصی طور سے لکھا کہ جب آتے علماء غیر مذہب کے مناظرہ کرنے تو ہمیشہ حسین علی اکبر کو بھیجتے، اور کوئی راہب ایسا نہیں تھا جو علی اکبر کی گفتگو سے سر جھکا کے خاموش نہ چلا جاتا۔ وہ کہتا ایسا علم، ایسا علم ہم نے نہیں دیکھا۔ جب علی اکبر آ جاتے سارے راہب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، گفتگو ہوتی، علمی مسائل چھوڑتے، انجیل، توریت اور زبور علی اکبر کو اسبق، قرآن حفظ تھا، دادا سے وراثت میں علم پائے ہوئے تھے، اور حسین کے تو محمد نانا ہے، علی اکبر کے محمد بھی دادا، علی بھی دادا۔ اب اس سے کون انکار کرے؟ دونوں دادا، علی اکبر کے دادا ہیں دونوں، حسین کے نانا، علی اکبر کے دادا ہیں۔ کتنی وراثتیں ملی ہیں علی اکبر کو، میں کتنی گنواؤں؟ جو آپ سن چکے ابو طالب کے بارے میں سب وراثت، جو محمد کے بارے میں سن چکے سب علی اکبر، جو فضائل آپ علی کے سن چکے سب علی اکبر کی وراثت۔ اس سے مختصر کیا کروں؟ کیا مختصر؟ دیکھیں مختصر کیا گیا، اور یوں مختصر کیا گیا، نام دادا کا، اخلاق چچا کا، صورت محمد کی، صبر حسین کا، سن فاطمہ زہرا، ساری وراثتیں آ گئی 18 برس۔ یہ ہیں علی اکبر، فضائل پڑھتا رہوں، آپ سنتے رہیں، دل نہ آپ کا بھرے گا نہ میرا۔ 22 کتابیں اب تک علی اکبر پہ لکھی جا چکی، لیکن لکھنے والے مورخین کا دل نہیں بھرا۔ وہ میری کتاب 700 صفحے ہو چکے ہیں جو علی اکبر پہ لکھے ہیں، اور میرا ابھی دل نہیں بھرا۔ کتاب پوری ہوئی ہے، پھر تلاش میں ہوں، شاید کوئی اور فضیلت مل جائے گی۔ اور جب میں نے علی اصغر کی سوانحات لکھی تو اس میں جملہ میں نے پہلے لکھا، اور وہ حیرت انگیز جملہ آپ کو سنا دوں شہزادے علی اصغر کے بارے میں۔
زمان حیات اس کی لکھی جاتی ہے جو بولتا ہو، چلتا ہو جو بھرتا ہو، اور جس نے عمر گزاری ہو تبھی تو حالات لکھے گئے۔ علی اصغر نہ بولے نہ چلے نہ پھرے، پھر بھی موٹی کتابیں اپنے اوپر لکھوائے۔ تو پھر علی اکبر تو 18 برس رہ دو گے کہ کیا ہوتی ہے یہ عمر، لیکن کتابیں بھر گئی علی اکبر کے بجائے سے۔ علماء میں، عرفاء میں، عارفین میں، جس میں شیخ مفید بھی شامل ہے، لیکن عارف کے علاوہ کوئی یہ سب کچھ نہیں لکھ سکتا، مورخ نہیں لکھ سکتا۔ یہ شیخ مفید کے جملے ہیں۔ اگر علی اکبر زندہ رہ جاتے، وہ سب آپ کو یاد ہے، بدا ابراہیم اسماعیل کی قربانی، یعنی ارادہ الہی میں یہ بھی تھا کہ علی اکبر زندہ رہیں، نہیں سمجھے؟ تھا ارادہ الہی، اور کیا تھا وہ بھی بتاتا۔ شیخ مفید کہتے ہیں اگر زندہ رہ جاتے علی اکبر تو پھر حسن اور حسین کی طرح دو سگے بھائی پھر امام ہوتے، ایک زین العابدین ایک علی اکبر۔ اس جملے سے پتا چلا وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم۔ اور پھر شیخ مفید نے لکھا وہ بھی ولی یہ بھی ولی۔ اب زیارت یاد آئی، السلام علیکہ یا ولی ابن ولی۔ جملہ لے لو، ارے اگر نبوت نہیں ملی صورت ملنے کے باوجود، اور اگر امامت نہیں ملی نام ملنے کے باوجود، تو ولایت علی اکبر تو کوئی نہیں چھینتا۔